لوگوں کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے, وہ چاہے اے سی میں بھی بیٹھے ہوں تو انہیں پسینہ آ رہا ہوتا ہے, پھر وہ کانشیس بھی زیادہ ہو جاتے ہیں کہ سویٹنگ کی اسمیل نہ ہو. اور ایسے لوگ جو بہت زیادہ ایکسپینسو قسم کے ڈیوڈرنٹس بھی افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ ایک ہوم ریمیڈی یوز کرتے ہیں کہ وہ پھٹکری استعمال کر سکتے ہیں اپنے نہاتے ہوئے. تو یہ ہوم ریمیڈی جو ہے وہ کام کرتی ہے, کام کی ہے, یا آپ اس کو ریکمینڈ نہیں کریں گی؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ پھٹکری جو ہے اس کو ہم ایلم سالٹ کہتے ہیں, جو کہ آج کل جو نیچرل ڈیوڈرنٹس وغیرہ بن رہے ہیں ان کے اندر بھی یوز ہوتا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی استعمال کر سکتے ہیں. اس کو آپ چاہے اسپرے باٹل میں بنا کے رکھ لیں, اسے آپ اسپرے کر لیں, یا آپ ایسے وہ جو اس کا ایک پورا وہ ڈلی سی ہوتی ہے اسے نہاتے ہوئے استعمال کر لیں. تو ڈیفینیٹلی ایک آپ کی پرسنل ہائیجین کہ آپ کلین رہیں, جب آپ اس طرح کی انوائرمنٹ میں آئے چینج کر لیں, اپنے کپڑے نہا دھو کے پہن لیں, اور ساتھ میں اس کو آپ استعمال کر لیں پھٹکری کو, تو کافی آپ کو اس سے, جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ڈیوڈرنٹس بھی, یا ایون جو ڈیوڈرنٹس کر بھی سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ بھی اس کو کمبائن کر لیں, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی وہ جو بھی آپ ڈیوڈرنٹ یوز کر رہے ہیں اس کی لائف بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ, کیونکہ وہ ذرا سویٹ کو ابزارب کر لیتا ہے ایلم, تو پھر جو آپ نے ڈیوڈرنٹ لگایا ہوتا ہے وہ اور لانگ لاسٹنگ ہو جاتا ہے. رائٹ. تو ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, جن لوگوں کو اتنی ایکسیسو سویٹنگ ہوتی ہے, تو کیا ریزن ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ جی ملٹیپل, اس کے اندر یہ ہارمونل ڈسبیلنسز آ جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی انڈر لائن کنڈیشن ایسی ہو سکتی ہے, کچھ جینیٹک کے اندر ایسا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ پروفیوزلی سویٹ کرتے ہیں, اور جو اس کی جو آکسیڈائز ہو کر پھر اس کی انپلیزنٹ آپ کہتے ہیں کہ وہ اسمیل ہوتی ہے وہاں پر, اور وہ اس کے ملٹیپل ریزنس جو ہے, جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کوئی ویسی ہارمونل موسٹ لائکلی ڈسبیلنس ہے جس کی وجہ سے ان کی جو ایکسس سیبم آ رہا ہے, اور وہ اس کی ایک اسمیل بیڈ ہے. تو اس میں پریشانی والی تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہوتی اگر تو جی وہ نارملی جن لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے ان کی کوئی نہ کوئی ایسی انڈر لائن کنڈیشن ہوتی ہے, تو وہ ان کو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی اور وجہ سے کوئی اور ایسی بیماری ساتھ چل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں, یا ان کو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے, تو ساتھ ساتھ ان کی اس کی کچھ نہ کچھ حد تک ٹریٹمنٹ ضرور چل رہی ہوتی ہے. تو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس کچھ اس وجہ سے, اس طرح کے پرابلمس کو لے کر لوگ آتے ہیں اس کے اندر؟ جی اگر ہم اسٹیٹکس کی بات کریں تو ایک ہم ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں ہائپرہائڈروسس کے لیے, وہ بوٹاکس ہم انجیکٹ کرتے ہیں. اوکے. تو وہ گلینڈز کو شرنک کرنے کے لیے. رائٹ. تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے اس کی لائف ہوتی ہے, 6 مہینے بعد وہ ٹریٹمنٹ ریپیٹ ہوتا ہے, تو اس سے ہو جاتا ہے کہ پسینہ زیادہ نہیں آتا. تو ہمارے پاس ایسے ٹریٹمنٹس موجود ہیں جو کہ ہم کر کے ان کنڈیشنز کو کنٹرول کر لیتے ہیں. جو لوگ کروا سکتے ہیں ان کے لیے ڈیفینیٹلی جی. اس کے علاوہ کوئی اور میڈیکیشن انہیں اگر ریکمینڈ کی جاتی ہو؟ میڈیکیشن نہیں ہے جو کہ اس کو کنٹرول کر سکے, ایسی کوئی میڈیکیشن نہیں ہے, بٹ ٹریٹمنٹس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک کرتے ہیں ٹریٹمنٹ اسٹیٹکس کے اندر, وہ ہو سکتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, جہاں ہم سیبیشیس گلینڈز کو تھوڑا سا ان کو شرنک کر دیتے ہیں, ان سیبم پروڈکشن کو کم کر دیتے ہیں, وہ ہم کر سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اپنی ہائیڈریشن پر فوکس کرنا چاہیے, لائک وہ آل دا ٹائم اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ کریں یا پانی پیتے رہیں زیادہ سے زیادہ؟ جی بالکل, اس سے بھی ان کو بہتر محسوس ہوگا, باڈی ہائیڈریٹڈ رہے گی, کچھ نہ کچھ ایک طرح سے باڈی ٹاکسنس بھی سویٹنگ سے نکالتی رہتی ہے, تو وہ ڈی ہائیڈریٹ تاکہ نہ ہو. جو لوگ پروفیوزلی سویٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی باڈی میں سے وہ سارے سالٹس نمکیات نکل رہے ہیں, تو وہ زیادہ ان کو وہ ہوتا ہے کہ وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائیں گے. تو ان کو اپنی ہائیڈریشن کا, پانی کی انٹیک کا, ان سب چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اوکے, بہت شکریہ.